نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العظيم. آج میں اس موضوع پر کچھ کلمات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ہمارے اعمال کی مقبول عند اللہ نہ ہونے کے اسباب کیا ہے. اللہ رب العالمین کا جو عبادت کا حق ہے، عبادت کا جو تقاضا ہے، کما حقہ، اس میں ہم سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے، بلکہ جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. ظاہر ہے دنیا کے اندر ہم کسی چیز کا خرید و فروخت کرتے ہیں تو اس کو ہم چھان بین کر لیتے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی قباحت، کوئی خرابی، کوئی نقص نہ ہو، اور آگے ہم اس کو کسی پر بیچیں تو بھی وہ اس میں عیب نہ نکال سکے. اسی طرح ہم جو اعمال وہ بھی ہمیں خالص کرنا ہوگا، اور ان کو ظاہراً اور باطناً. ظاہری خرابی کیا ہے؟ مثلاً حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے. سورہ روم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سلام پھیرا، عرض کیا کیا ہے ہو گیا ہے لوگوں کو اچھی طرح سے وضو نہیں کرتے، اور اس کا اثر نماز پر پڑتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے، اللہ وحی کے ذریعے سے ان کو اطلاع کرتے تھے. تو یہاں بظاہر ایک ظاہری نقص ہے کہ وضو کامل طریقے سے نہ ہو تو اس کا اثر نماز پر پڑتا ہے، اور نماز ایک اہم عبادت ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص آ کر نماز پڑھنے لگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس سلام عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فإنک لم تصلی. جاؤ واپس، آپ نے نماز نہیں پڑھا ہے. وہ جا کر پھر نماز پڑھا. پھر واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر سلام عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا. پھر فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. جاؤ نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھا ہے. تیسری بار اس شخص نے آ کر سلام عرض کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سلام کا جواب دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی عرض کیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. اب اس شخص نے کہا یا رسول اللہ مجھے نماز کا طریقہ سکھاؤ، مجھے نماز کس طرح پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے سمجھایا کہ آپ جب قیام کریں تو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جائے، پھر ہاتھ اطمینان کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے لیے، پر قیام اس کے بعد رکوع کی طرف جائے، اطمینان کے ساتھ رکوع کرے. اسی طرح قومہ، پھر سجدہ. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سمجھایا. اس سے معلوم ہو گیا کہ جس طرح
اعمال کے اندر ظاہری نقص ہے ان کو ان شرائط کے مطابق ان اعمال کو کرنا جس کا شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے، وہ عند اللہ مقبول ہو سکتا ہے، ورنہ وہ عند اللہ قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں نماز میں چوری سے، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں چوری کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی رکوع اور جلدی سجدہ کرنا، یہ نماز کی چوری ہے۔ تو یہ کچھ ظاہری نقص ہے اعمال کے لیے جن سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہمارے اعمال جس طرح اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ اسی طرح کچھ باطنی نقص ہے اور وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، وہ تو بنیادی چیز ہے۔ سب انسان کا عقیدہ اور اعتقاد اللہ کی وحدانیت پر ہو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، اور پھر آخرت کے دن پر قیامت پر ایمان رکھنا، اس کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو معیار حق سمجھنا۔ اس کے بعد جو عمل کرے گا اس میں نیت اللہ کے لیے ہو، کیونکہ اعمال کا جو دار و مدار ہے نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت المرء خیر من عملہ، مومن کا جو نیت ہے اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یوم تبعثون علی نیاتکم، قیامت کے دن جب تک اٹھائے جاؤ گے تو اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جاؤ گے۔ تو سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے، بنیادی چیز اس میں اللہ کی توحید، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ اس کی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام ہم سب، ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ہم اس کو جانتے نہیں تھے، سفید لباس، سیاہ داڑھی اور ایسے خوبصورت جمیل حسین نوجوان، لیکن اس پر سفر کا کوئی اثر نہیں تھا، اور علیہ اثر السفر، اس سے پتہ چلتا تھا قریب کا ہے، ولا يعرفه منا احد، ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا، اس سے پتہ چلتا یہ دور کا ہے۔ لیکن خیر وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنے لگے۔ بنیادی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ایمان کے بارے میں پوچھا، اسلام کے بارے میں پوچھا، لیکن ایک سوال یہ کیا، اخبرنی یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر آپ سے یہ نہ ہو سکے، یہ کیفیت آپ سے نہ بن سکے، تو آپ یہ گمان کریں کہ میں جو عبادت کر رہا ہوں یہ اللہ مجھے میری عبادت کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت عبادت کے اندر ہو، اس کو ہم ظاہری باطنی نقصوں سے بچائے، پھر انشاءاللہ اللہ کے ہاں اس کے قبول ہونے کے امکانات ہیں۔ اور اس میں ایک بات سبق ہمیں اور ملتا ہے کہ جب آپ اس کیفیت کے ساتھ عبادت کرو گے، چاہے وہ نماز کی عبادت ہو یا آپ تلاوت کر رہے ہو، آپ کی یہ کیفیت ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کا کلام پڑھ رہا ہوں، یا کوئی نیکی کی بات کر رہے ہو، آپ واعظ کر رہے ہو، نصیحت کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو اور نیکی کے کام کر رہے ہو، اس میں آپ یہ کیفیت اپنا بنائیں، تو انشاءاللہ وہاں آپ کی اس عمل میں للہیت پیدا ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے،
وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی برے کی طرف جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. وہاں بھی آپ کی یہ کیفیت بن جائے گا کہ اب میں برائی کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ بچائے گا. تو اسی طرح ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو ضائع نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ ضائع نہیں کرتا نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کو، لیکن وہ سب سے پہلے بنیادی طور پر وہ انسان اللہ کی توحید پر یقین رکھتا ہو، رسالت پر، اور اسی طرح قیامت پر. پھر وہ عمل جو کر رہا ہے اس میں نیت خالص ہو اور طریقے پر شریعت کا ہو تو وہ عمل عند اللہ مقبول ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا سب کچھ حلال ہو، پھر یہ اعمال عند اللہ مقبول ہوں گے. اگر ہم اس طرح کوشش کریں گے، کوئی عمل کریں، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں وہ قابل قبول ہوگا اور وہ شریعت کے مطابق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو، صحابہ کرام کے طریقے پر ہو، جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں لے کر دین کو یہاں تک ہم تک پہنچایا اس طریقے کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ ہمارے اعمال عند اللہ مقبول ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کو خالص اللہ کے لیے اور ان کو تمام ظاہری اور باطنی نقص سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.